بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو مزین کر سکتے ہیں
اس کو احسن طریقے سے ہم اپنی زندگی کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ اتاری ہے اور نہ اس کے بعد کل قیامت تک اتاری جائے گی، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں سے بہترین قرار دیا۔ اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن جو قرآن پاک ہے، ہم صاحب قرآن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا عہدہ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمیں صاحب قرآن فرمایا اور اس نبی کا امتی بنایا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اتارا۔ اس لیے یہ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے، اور جس نبی پر اترا وہ بھی سب سے بہترین ہے، اس سے بہتر کوئی نبی نہیں آیا۔ تو بھائیو، آج کا جو خطبہ مبارک ہے، یہ میں آپ کو صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بزرگ احباب کے سامنے اور اپنی ماں بہنوں کے سامنے، کہ قرآن پاک کو ہر روز پڑھنا ہے۔ اور اسی حوالے سے کچھ مزید گزارشات یہ بھی ہیں کہ قرآن پاک کے ہم پر کتنے حقوق ہیں، میں ہر حقوق کا الگ الگ ذکر کروں گا۔ تو بنیادی طور پر قرآن پاک کے ایک مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5۔ میں نے اور آپ نے جمعہ کے اختتام پر یہ دیکھنا ہے کہ 5 حقوق میں سے میں کتنے حقوق یا کتنا اکیلا ایک حق ادا کر رہا ہوں، اور میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں پر میں اور آپ، ہمارے دوست احباب، نوجوان ساتھی خصوصی طور پر اپنا وقت جو موبائل ہے اس کو دیتے ہیں، اپنے کھیل کود کو دیتے ہیں، اور زندگی کی دیگر مصروفیات کو اپنا وقت دیتے ہیں، اپنے بزنس کو، اپنے کام کاج کو، تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن پاک کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کے حقوق بیان کرنے سے پہلے جو قرآن پاک کی فضیلت ہے، اس کی برتری ہے، وہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام۔ رب عرش پہ بیٹھ کے اسی قرآن پاک کی خود اپنی زبان سے، جو بھی اللہ کو جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے، اللہ خود اس قرآن کی یعنی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ ایک عیسائی لکھتا ہے، جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے۔ میں قرآن پاک کے حقوق بیان کرنے سے پہلے اس کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے کچھ اس کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، چاہے ساری عمر بھی لگا رہوں، میں قرآن پاک کی فضیلت کو کما حقوق کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی فضیلت تو ہے ہی بہت زیادہ، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے ان بھائیوں کا دھیان دیجیے، اوپر کر لیں، اللہ خدائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی فضیلت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس تورات اور انجیل کی کتابیں ہیں، عیسائیوں کی جو کتاب ہے انجیل یعنی بائبل، یہ ہم نے تمام ممالک میں جتنے بھی ان کے مسالک ہیں ان سے یہ کتاب اکٹھی کرنی ہے انجیل، اور اس میں جتنے بھی فرق ہیں، اختلافات ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے 700 کے قریب نسخے اکٹھے کیے، بعض جگہ لکھا ہے کہ 300 کے قریب انہوں نے اس کے نسخے اکٹھے کیے اپنی جو انجیل ہے اس کی عیسائیوں نے۔ تو ہر انجیل کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف تھا، کوئی ایک بھی ایسا ان کا چیپٹر نہیں تھا، ایسا مضمون نہیں تھا کہ جس میں تمام باتیں ایک جیسی لکھی ہوں۔ کسی کی زبان عبرانی ہے، کسی کی اور ہے، کسی کی یونانی زبان ہے، اختلاف ہر جگہ موجود تھا۔ انہوں نے اب اس کا کمپیریزن کرنا تھا، اس کا موازنہ کرنا تھا اللہ کے پاک کلام جو قرآن پاک ہے اس کے ساتھ۔ قرآن پاک کے بھی نسخے اکٹھے کیے گئے، بے شمار اکٹھے کیے گئے۔ انہوں نے اپنی کئی سال کی تحقیق کے بعد لکھا کہ ہم نے قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے اکٹھے کیے، کسی میں ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ہاں اگر کوئی غلطی تھی تو وہ یہ تھی کہ جو پرنٹنگ تھی اس میں کوئی مس پرنٹ ہو گیا، کوئی لفظ نہیں لکھا گیا، کوئی لفظ دھندلا تھا، کوئی لفظ نہیں لکھا گیا،
لیکن آج تک کوئی بھی غیر مسلم یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اور وہ عیسائی مل کر بھی قرآن پاک کے ایک حرف کے اندر، ایک آیت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سورت اس سے بڑی ہے، قرآن اس سے بڑا ہے، ایک آیت کے ایک حرف کے اندر ایک جو لفظ ہے اس کے اندر بھی اختلاف دیکھ کر نہیں سکے۔ یہ ہر جگہ پر ایک جیسا ہے، نہ وہ اس میں تبدیلی کر سکا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی انشاءاللہ کر بھی نہیں سکے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بھائیو، یہ جو قرآن پاک ہے اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ اے لوگو، ستاروں جہاں جہاں ستارے ڈوبتے ہیں ان کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم اللہ نے کس جگہ کی قسم کھائی ہے؟ سائنس تو آج کہتی ہے بلیک ہول ہیں، جہاں پر سیارہ کہیں سے اچانک گم ہو جائے، سیارہ کہیں سے کہیں اور چلا جائے، وہاں پہ یعنی ویکیوم پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ خلا پیدا ہوتا ہے اور وہاں پہ بلیک ہول پیدا ہوتا ہے۔ اس جگہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو بھی سیارہ آئے گا، جو بھی جہاز اس کے پاس سے گزرے گا، جو بھی اس سے پاس سے چیز گزرے گی، وہ ہر چیز کو اپنی جو کشش ہے اس کی وجہ سے اپنے اندر سما لیتی ہے۔ آج سب سے اصل کیا چلے یہ ہمیں پرسن لوگ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بلیک ہول ہے، کوئی جہاز اس طرف جائے، کوئی بھی چیز اس طرف جائے، ہر چیز کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ یہ تو زمین پر ہے اور یہ کائنات کے اندر کئی بلیک ہول ہیں، جہاں سے کوئی سیارہ گم ہوتا ہے وہاں پہ بلیک ہول پیدا ہوتا ہے، اس کے قریب میں اور سیارہ آ جائے، وہ سیارہ اس کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کشش کی وجہ سے وہاں غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آج سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ کے اندر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور فرمایا بلیک ہول ہوگے، وہاں پر ستارے ڈوبیں گے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں رب عرش پہ بیٹھ کے ستاروں کے ڈوبنے کی، ستاروں کے غائب ہونے کی جو جگہیں ہیں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ رب خود قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اے لوگو، کاش تم جانتے ہوتے، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ جو رب نے خود اپنی زبان سے قسم کھائی ہے یہ قسم بہت بڑی ہے۔ رب کہتا ہے یہ قسم بہت ہی، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، جو میں نے کتاب تم کو امت محمدیہ عطا کی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں، جو قسم اٹھائی ہے وہ عام قسم نہیں ہے، یہ کتاب بھی عام نہیں، وہ قسم بھی عام نہیں، یہ کتاب بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اس کو لے کر آنے والا فرشتہ بھی جبرائیل اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اس کو اتارنے والا رب خود ساری عزتوں کا مالک وہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اسی کے لیے ہیں۔ اور اس روئے زمین پر جس بات دل پر یہ بات اتاری ہے وہ جس شخص کا دل ہے، وہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے عزت والا بھی وہ ہے۔ اس پاک دل پر ہم نے یہ قرآن اتارا، یہ قرآن کی عزت والا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ قرآن کوئی عام نہیں ہے، اس کو ہم نے ایک کتاب ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو اس کے اندر چھپایا ہوا ہے، اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو کوئی عام چھو نہیں سکتا، وہاں پر اس کو چھوتے ہیں تو پاک اور مطہر فرشتے اس کو چھوتے ہیں، اس کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو کوئی اور وہاں پر پہنچ نہیں سکتا، صرف مطہر اور پاک فرشتے اس تک پہنچتے ہیں۔ یہ کتاب بھی باعزت، جس پر اتری وہ بھی باعزت۔ مجھے اپنے دل سے بتلائیے
اپنے دل میں جان کے دیکھیے جس امت پر اتری ہے کیا وہ امت باعزت نہیں ہے؟ اگر وہ امت اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے دل کا نور اس کو بنا لے، اپنی زبان کا کلام اس کو بنا لے، اللہ کی قسم وہ صاحب، وہ شخص کی باعزت ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کی زبان پر قرآن ہو، جس کے دماغ میں قرآن ہو، جس کا لباس بھی قرآن ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی قرآن ہو، جس کی ساری زندگی قرآن ہو، اور جس کا خلق بھی قرآن ہو، جس کا گھر بھی قرآن ہو، جس کا باطن بھی قرآن ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہو، جس کا سفر بھی قرآن ہو، جس کا حضر بھی قرآن ہو، اور میرے بھائیوں جس کا سفر بھی، جس کا بزنس بھی قرآن ہو، وہ اپنے بزنس کے دوران بھی جب وقفہ ملے تو رب کا قرآن اس کی زبان پر ہو، اللہ کی قسم وہ بندہ بھی باعزت ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سمجھا، اس بات کو مناسب جانا کہ آپ بھائی اگر قرآن پاک سے تھوڑا سا دور ہوئے ہیں شیطان کی وجہ سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے، آئیے اپنے اس قرآن کی طرف جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کی طرف واپس پلٹ آئیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس پر اپنا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس کے اندر آپ اپنا تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو اللہ نے تالے لگا دی ہیں؟ کیا ایسی بات ہے؟ یعنی قرآن کو نہ پڑھنے والا، قرآن سے دوری اختیار کرنے والا وہ ہے جس کے دل پر اللہ نے تالے لگائے ہو۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے لیے کھول دے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اور میرے بھائیوں آج میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے بنیادی حقوق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وصیت مسلمان، ہم قرآن پاک سے دور نہ ہوں بلکہ اس کے قریب آئیں۔ تو بنیادی طور پر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ 5 حقوق ہیں، انشاءاللہ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق جو قرآن پاک کا ہے وہ ہے اس پر ایمان لانا۔ اس پر کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ جیسے اللہ نے اپنے پاک قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا۔ کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، بلکہ پہلے اس بار فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے کہ کتاب اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے۔ اور قُلْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا۔ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تمہارے پر اللہ نے اتاری ہے۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کے قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان میں ایمان لایا جائے۔ اب ایمان کی 2 صورتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک ہے ایمان یا اقرار باللسان، زبان کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہمیں قرآن پر ایمان ہے، قرآن سچا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب تک ہمارا دل اس بات کی گواہی نہیں دے گا اور ہم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر نہیں کریں گے تو سمجھ لیں ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے پاک قرآن میں یہ فرمایا کہ جو حرام جانور ہے خنزیر، جس کو سور کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں پر اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ رشوت لینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سود بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی مسلمان کا حق کھانا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ رشوت دینا لینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ادھر میں نے یہ مان لیا کہ خنزیر کا گوشت تو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن قرآن کے حرام کردہ چیزیں جو دوسری ہیں، جھوٹ ہے، وہ بھی بولتا رہا، اپنے کاروبار کے اندر بھی جو زیادتی ہے وہ کرتا رہا، لوگوں کے حق کرتا رہا، کسی کا جھوٹا بہتان مارتا رہا، تو قرآن کے کچھ حصے پر جس کے اندر دکھلاوا تھا، جو میری طبیعت کے مطابق تھا، اس کو مان لیا، جو طبیعت کے مطابق نہیں تھا اس کو نہ مانا، تو یہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا، وہ ایمان اس کا ہے ہی نہیں جس کے قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ جانا بلکہ ان کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ اب دیکھیں سود ہمارے ملک میں عام ہے،
رشوت خوری ہماری ریاست کے ہر شعبے کے اندر عام ہے. آپ جب تک رشوت نہیں دیتے آپ کا کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ من حیث القوم ہم نے قرآن پر حقیقی معنی میں ایمان دلایا. تو قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. جس کا قرآن پاک پر ایمان نہیں ہے اور اس سے پہلی کتاب پر ایمان نہیں ہے وہ سمجھے قرآن پاک کا اس نے قبول کیا, اس نے قرآن پاک کا انکار کیا. تو پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک پر دل سے ایمان لایا جائے. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال مانا جائے, جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانا جائے. اور اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی روزانہ روٹین کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. جو ہم میں اس بات کا سب سے زیادہ فقدان ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے روٹین میں شامل نہیں ہے. یہ موبائل ہے, اس کو دیکھنا میری روٹین میں شامل ہے. ہر نوجوان کو اپنے بزنس پر جانا, اپنے کام پر جانا, یہ ہماری روٹین ہے. یہ ہماری روٹین ہے. ہر روز کا اپنا کھانا کھانا روٹین ہے. اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا, پانی پینا, دودھ پینا, کھانا کھانا, اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا, یہ سارا ہمارا روٹین وائز کا جو ورک ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن قرآن پاک کو پڑھنا ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھائی. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری وحی نازل فرمائی اس نے یہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دوسری وحی میں حکم عطا فرما دیا کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے, اس کی تلاوت کرنی ہے اور رک رک کر اس کی تلاوت کرنی ہے, ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کی ادائیگی اچھی کرنی ہے, تو رک رک کر اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اللہ نے بھی یہی فرمایا الذین یتلونہ حق تلاوتہ, جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کریں. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی قرآن کی رک رک کر تلاوت کی, الماہر بالقرآن, جو قرآن پاک کو بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے, الفاظ کی صحیح ادائیگی کر کے پڑھتا ہے. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا مع السفرۃ الکرام البررہ, وہ جو بزرگ فرشتے ہیں وہ اللہ کی جنتوں کے اندر رہنے والے فرشتے جو بڑے ہی بزرگ ہیں, بڑی عزتوں والے, کل قیامت کے دن یہ سب قرآن جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کا مقام ان سربلند فرشتوں کے ساتھ فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسا مقام کا فرمائے, رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر ایک ترتیب کے ساتھ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پاک کی قرأت کیا کرو, اس کو پڑھا کرو, اس کی تلاوت کیا کرو. آپ یہ باتیں سن رہے ہیں, میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج سے 20 سال پہلے جب ہم چھوٹے بچے تھے, ہمارے جو بڑے ہیں, بڑے ہمارے جو اللہ کو پیارے ہو گئے اکثر ان میں سے کچھ زندہ بھی ہیں, میں نمازیں جو فجر کے بعد دیکھتا کہ یہاں میں اکثر لوگ بیٹھ جاتے اور قرآن پاک اپنے ہاتھ میں پکڑتے یہاں بیٹھ کے پڑھتے. اور حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ ہمارے ہمسائے, میرے والد صاحب کو بلکہ ان کے والد صاحب بھی, آپ سب گواہی دیں گے. میں نماز پڑھ کے وہاں سے گزرتا, ان کی دکان سے, مسجد سے سب لوگوں کی آواز آ رہی ہوتی, کس چیز کی آواز آ رہی ہوتی, اللہ کا قرآن پڑھتے. آج ہمارے بزرگ, ہمارے جو دادی جان ہیں, اللہ ان کی جو قبر آپ اس نے رحمت کی برکت نازل فرمائے, میں یہاں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا, ان کے گھر جا کے, ان کا جو قبر ہے وہاں جا کے, وہ صبح بیٹھتی, کوئی اور کام ہوتا کرتی, نہیں تو اپنا قرآن, کتنا بڑا قرآن پاک ہوتا ان کے پاس, اور وہ قرآن پاک لے کے وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے. اب یہاں کسی اور کی دادی ہے, آپ بزرگ ہیں, کچھ بھائی ہیں ہمارے, کچھ ہم سے چھوٹے ہیں, آپ کے جو بزرگ ہیں آپ نے بھی دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے کہ ان کی زندگی کے وقت اگر آپ کے گھروں سے آواز آتی تو رب کے قرآن کی آواز آتی. لیکن آج کل اس جگہ پر ہم نے اپنے گھروں
हमारे बच्चों को फुर्सत मिलती है तो वो कोई ड्रामा देख रहे हैं, स्पोर्ट देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि क़राउल कुरान, कुरान खुद भी पढ़ो, अपनी औलादों को भी इस बात की नसीहत करो। कुरान पाक की जो किरत है इसको आम करो, इसकी तारीफ को आम करो। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इसी दावत का नतीजा था कि सहाबी रसूल ये इन्होंने कुरान पाक की 7 मनाज़िल बना दी, 7 मंजिलें। 7 मंजिलों का मतलब ये था, साहबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और साहबी बयान करते हैं हम एक दिन में 1 मंजिल पढ़ते हैं और कुरान पाक मुकम्मल जो है इसकी 7 मंजिलें हैं, तो हम 7 दिनों में 1 हफ्ते के अंदर 1 कुरान पाक अपना उसको मुकम्मल कर लेते। बाद में फिर इसके जो थे, क्योंकि इसके 30 सिपाही हैं, ईमान में थोड़ी सी कमी आई, लोग ऐसे आ गए जो 1 महीने के अंदर 1 कुरान पाक को यानी मुकम्मल करते थे, हर रोज 1 सिपारा पढ़ते। फिर और कभी आ गई, कुछ लोग आधा सिपारा, कुछ उससे कम। लेकिन हम ऐसे हैं कि मुझे ऐसी इतलात मिली है कि हमारे नमाजी साथी भी जो 5 वक्त के नमाजी हैं, वो भी 1 माह से लेकर दूसरे माह तक शायद कुरान पाक को 1 आध दफ़ा हाथ लगा दें। हमने अपनी अलमारियों के अंदर कुरान पाक रखा हुआ अपने घरों में, और 1 साल बाद उसको निकाला, या जब कोई बंदा बीमार हुआ उसके पास बैठ कर सूरह यासीन पढ़ ली, जो कि किसी हदीस से साबित नहीं। तो ये कुरान पाक का मकसद नहीं है भाइयों। कुरान पाक के मकासिद में से मकसद ये है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पाक को पढ़ा करो, इसकी रूटीन बनाओ, बेशक कल क़यामत के दिन ये आएगा और जो साहिब कुरान है, जो कुरान को पढ़ने वाला है, उसकी अल्लाह से आगे सिफारिश करेगा। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं भी गुनाहगार हूँ, हज़ारों नहीं, हज़ारों से ज़्यादा यानी लाखों गुनाह है हम पर, हम में से हर बंदा गुनाहगार है। अगर किसी की सिफारिश ना हुई तो मुझे यही शक गुजरता है, बल्कि यकीन है कि हमारी बख्शिश बहुत मुश्किल है। नेकियां हम में से हर एक के पास कम हैं, गुनाह हमारे ज़्यादा हैं, तो वो कितना खुश नसीब होगा जो इतने गुनाहों के बावजूद भी एक रूटीन के साथ रब का कुरान पढ़ता है। और कल क़यामत का दिन होगा, रब के सामने यही कुरान आएगा, तो कहेगा अल्लाह ये कल दुनिया में बंदा मुझे पढ़ता था, आज मैं इसकी सिफारिश तेरे सामने लेके हाजिर हूँ, अल्लाह इसको माफ़ कर, अल्लाह इसको माफ़ करवा दे। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा कि कल क़यामत के दिन कुरान हमारा भी सिफारिश करेगा। ये तो पूरे कुरान की बात है। मेरे और आपके प्यारे हबीब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इशा की नमाज के बाद सोने से पहले सूरह मुल्क जिसकी 30 आयात हैं, फरमाया जो 30 आयात वाली सूरत रात को सोने से पहले पढ़ के सोता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक बंदा ऐसा था जो यही काम करता था। ये सूरह मुल्क उसकी वफात के बाद रब के सामने पेश हुई, रब के साथ इसरार करती रही, झगड़ा करती रही, सिफारिश करती रही सिफारिश। सूरह मुल्क एक सूरह सिर्फ जो रात को पढ़ता है, फरमाया उसका नतीजा ये हुआ, उस वक्त तक सिफारिश की जब तक रब ने इसके गुनाहों को माफ़ न कर दिया, उसको माफ़ करवा के अपने साथ लेके रब की जन्नत में दाखिल करके फिर ये सूरत वापस आई। ये है सूरह मुल्क जो रब के आगे झगड़ा करेगी। अल्लाह ये बंदा रात को सोने से पहले मुझे पढ़ के सोता था, अल्लाह आज इसकी ना सिर्फ सिफारिश लेके आई हो बल्कि इसको बख्शवा के लेके अपने साथ जन्नत में लेके चलो। ऐसे कुछ नसीब कहाँ है ऐसे भाई। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक दिन ऐसा हुआ, रसूल पाक ने फरमाया आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है। सहाबा ने आवाज़ सुनी, फरमाया ये आवाज़ आई है, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो रब ने इससे पहले ये दरवाज़ा कभी नहीं खोला। और अल्लाह ने आज वो फरिश्ते उतारे हैं आसमान से जो आज से पहले अल्लाह ने ज़मीन पे इससे पहले कभी नहीं उतारे। और आज अल्लाह से वो 2 नूर लेके आए हैं, ऐसे 2 नूर लेके आए हैं जो अल्लाह ने इससे पहले किसी और पैगंबर को अता नहीं करवाए। और उनमें से फरमाया एक नूर जो है वो सूरह फातिहा है, और एक फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात है। आखिरी 2 आयात
فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے رب اس کے لیے اکیلا ہی ساری رات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو صبح پڑھ لیتا ہے رب رات تک اس کے لیے یہ دو آیات صرف آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک جو یہ پڑھ لیتا ہے رب اس کے لیے صبح سے لے کر رات تک کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آیت الکرسی میں آپ کو اقرا القرآن سے آگے لے کے جا رہا ہوں بھائیو، اقرا القرآن تو ہم نے کر لیا لیکن کچھ صورتوں کا اہتمام ہم نے خاص طور پہ کیا۔ فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جو رب کی جنت کے درمیان سے اس کی موت عائد ہے، جو بھی موت آئے گی رب اس کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما لے گی۔ اور جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے، ایک تو یہ حدیث ہے نا کہ اللہ اس کو جو فتنہ دجال ہے اس سے محفوظ رکھے گا، دوسرا یہ ہے کہ رب اس کے لیے نور مہیا فرماتا ہے، روشنی مہیا فرماتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ نے نور قرآن پاک کی شکل میں کتاب مبین کی شکل میں تمہیں عطا کیا ہے، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لوگوں قرآن پاک کی قرأت کو چھوڑ کر اور کاموں میں مصروف ہو، رب کہتا ہے اس بات پر خوش نہ ہو، اس بات پر افسوس نہ کرو۔ آج رب کعبہ کی قسم ہے کسی کا بزنس میں لاس ہو جائے، کسی کی ایک دن کی سیلری کو کاٹ لے یا کوئی اور نقصان ہو جائے، کسی کا کوئی دنیاوی یا مالی لحاظ سے کوئی نقصان ہو جائے، اس کی طبیعت اپسیٹ ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے قرآن کو مسلسل نہیں پڑھ رہے، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، تم خود بھی دور ہو، تمہاری اولاد بھی دور ہے، تمہیں نہ میرا پاس ہے، نہ میرا لحاظ ہے، نہ میرے قرآن کا لحاظ ہے۔ رب کہتا ہے میرے قرآن کی نعمت کتنی بڑی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس نعمت پر چاہیے تھا تم خوش ہو جاتے، میں نے اس جیسی نعمت کسی اور کو آج تک عطا فرمائی کہ قرآن کی قرأت، رب کے قرآن کی تلاوت اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے کہ قرآن پاک کی قرأت کو، اس کی تلاوت کو اپنی روٹین میں شامل کیا جائے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا صبح کی نماز کے بعد یا ویسے تو بندہ مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، رب کے قرآن کو پڑھتا ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھلاتے ہیں، جیسے ہماری یہاں پر قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے، اب ہم الحمدللہ وہاں پہ قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا رحمت ہے، کیا فضل ہے اللہ کا۔ فرمایا اللہ ان پر اپنی رحمت داری کرتا ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رب کی رحمت بھی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ ان پر رحمت داری کرتا ہے، وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کے اپنے ارد گرد کے جو فرشتے ہیں ان میں اس مجلس کا ذکر فرماتا ہے، میرے بندو، اے میرے فرشتوں، زمین پر میرے بندے ہیں، میں یہاں پر رب اپنی پاک زبان کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر پر اتارنے والا جو قرآن ہے خود اس کی تلاوت کر رہا ہوں، زمین پر میرے بندے بیٹھے مسجد کے اندر میرا یہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رب عرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، زمین پر اس کے بندے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، رب کو ایسی مجلس بڑی محبوب ہے۔ اور ساتھ ہی اس کا تیسرا جو حق ہے وہ بھی سنتے جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جو دی گئی تعلیمات ہیں ان کے مطابق قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون، لعلہم یعقلون، یہ کئی مقامات پہ فرمایا کہ قرآن پاک جو کہ دستور حیات ہے، منشور زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے،
مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں، انجینئر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں یا ٹیچر بن جائیں یا کوئی معمار بن جائیں یا کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، اللہ کی قسم کوئی آپ اپنی زمین کے مالک بن جائیں، کوئی اور شعبہ وکیل بن جائیں، جو مرضی دنیا کا فن آپ سیکھ لیں، اگر آپ قرآن سے نابلد ہیں، اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، خود نہیں سیکھا، رب کی قسم ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل خالی ہاتھ ہیں. کل اللہ کے پاس جائیں گے، آپ کے پاس یہ جتنی بھی دنیاوی آپ کے فنون ہیں یہ تو ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو آج ابھی سانس نکلے، روح اللہ حکم دے ابھی نکال دے اس بندے کی، تو سارے کا سارا مال ہمارے وارث سنبھال لیں گے، لیکن ساتھ جائے گا تو رب کا قرآن ساتھ جائے گا اور یہی آپ کی سفارش کرے گا. اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى خان او الى العقیق، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، کون ہے تم میں سے جو یہ بات پسند کرے کہ میں صبح نکلوں وادی عتیق کی طرف جاؤں یا وادی جو دوسری ہے بطحان اس کی طرف جاؤں، یعنی بطحان کی طرف، اور وہاں جا کر 2 سرخ اونٹ لے آؤں، نہ اس بات میں کسی کی حق تلفی ہو، نہ کسی مسلمان سے چھین کے لاؤ، نہ اس میں کوئی گناہ ہو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ ہم وادی عتیق کی طرف جائیں، وادی بطحان کی طرف جائیں، صبح جائیں اور بغیر کسی کا نقصان کیے، کسی کی حق تلفی کیے بغیر کوئی اپنا گناہ کمائے، وہاں سے 2 اونٹ لے آؤں، سرخ اونٹ. ذرا اس کی اہمیت سمجھ نہیں آپ نے. عید آتی ہے نا، عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے، تو عید پر آپ اپنا اونٹ ذبح کرتے ہیں. اونٹ آتا ہے 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا، وہ والی قیمت کم ہے. سرخ اونٹ جو ہے نا، سرخ اونٹ، اس کی قیمت عرب میں بہت زیادہ ہے، 10 لاکھ 8 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ. اب ایک بندہ جائے یہاں سے باہر عیدگاہ تک جائے، کسی میدان تک، حقیقت حال میں اس کو دیکھے، وہاں سے جائے 8-10 لاکھ کا 20 لاکھ کا اونٹ پکڑے اور آ جائے. اگر 2 اونٹ کو تو دو وہاں سے پکڑ کے لائے اور کسی کا گناہ بھی نہ ہو، اس میں کوئی حرج بھی نہ ہو. کیا ہم میں سے ہر یہ بات پسند نہیں کرتا؟ یقیناً ہم یہ بات پسند کرتے ہیں، اور یہ بات رسول پاک کی سچی اور سچی زبان سے نکلی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ بات پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اولا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا، صبح جا کے نماز پڑھے، وہاں بیٹھے اور وہاں پر بیٹھ کے یتعلم القرآن، قرآن کو پڑھے. فرمایا 2 آیات پڑھے گا تو 2 اونٹنیاں اس کو ملیں گی. اب دیکھیں عید کے موقع پر 2 اونٹ ذبح کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. 2 اونٹ لیے صورت اور اللہ کی راہ میں ان کو وقف کر دیا، ان کو ذبح کر دیا، یا اتنی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. اس سے بڑھ کر اور ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا اگر 3 آیات سیکھے گا تو رب 3 اونٹ کے برابر یا صدقے کے برابر اللہ کو ثواب عطا کرے. اگر صبح کی نماز کے بعد آ کر مسجد میں بیٹھ کر 4 آیات سیکھے گا، فرمایا 4 سرخ اونٹوں کے برابر کے ثواب کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے. اور میرے اور آپ کے پیارے حبیب پیغمبر نے آگے کیا فرمایا جو جتنی آیات پڑھے گا رب اتنے ہی اونٹ عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شمار ہے، بے حساب ہے. ہمارے پاس تو ایک اونٹ خریدنے کے پیسے بڑی مشکل مینج ہوتے ہیں. ہم میں سے اکثر اس کا اہتمام نہیں کر سکتے. ہم میں سے 100 میں سے جو تقریباً 98 بندے ہیں یا 1000 میں سے آپ کہہ لیں تقریباً یعنی 950 بندے، وہ 1 سال بعد ہی اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتے. اتنے بھی ہمارے پاس محنت نہیں ہو سکتا. لیکن 2 آیات پڑھ کر ان سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، 3 آیات پڑھ کر ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہے قرآن پاک کو سیکھنا. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس کی آخری حدیث سنیں اور اپنی زندگی میں عزم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پورا سال کے لیے اپنی روٹین بنانی ہے کہ اور کام ہو نہ ہو رب کے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے. آپ بھائیوں کو پتہ ہے جس اولاد کے لیے میں کما رہا ہوں، جن بہن بھائیوں کے لیے میں کما رہا ہوں، آپ کما رہے ہیں اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اوروں کے لیے.
کل قیامت کے دن یہ آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو اگر ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو یہ آپ اس کی طرف جائیں گے تو یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے گئی ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ ادھر رب کا فضل اپنے صاحب قرآن کے لیے کتنا وسیع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی سچی اور سچی زبان کی آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی اس کی 10 کے برابر ہوگی، یعنی ایک حرف پڑھا تو 10 نیکیاں، اور ساتھ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا ولکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا جس نے الف لام میم پڑھ لیا نا اس نے گویا 30 نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھوا لی۔ 30 نیکیاں نیت کر لیں کہ جن کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو نیکی نہیں دینی، انہوں نے آپ کو ایک نیکی نہیں دینی، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ اولاد دے گی، نہ ماں باپ دے گے، نہ بہن بھائی دے گے، نہ دوست دے گے، نیکیاں اگر آپ کو دے گا تو رب کا قرآن دے گا، اور الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھوا لیں۔ اس وقت کے لیے جب ہر کوئی آپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، رب کا قرآن آ کر آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ ہمیں صاحب قرآن بنائے، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ قرآن کل قیامت کے دن آ کر ہماری سفارش کرے۔ تو 5 حقوق ہیں، 3 بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ باقی سب بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے جو ہم نے سنا اور سمجھا، اللہ ہم کو اس پر فرمائے۔ وآخر دعوانا